ایک اور سیلاب کی جب ہم بات کر رہے ہیں ایسے میں پچھلے سال کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ پچھلے سال پاکستان میں آنے والا سیلاب تاریخ کے بدترین سیلاب کے اثرات کی اگر ہم بات کریں ابھی تک پاکستان نمٹ رہا ہے، اور اس سلسلے میں جن قومی اور بین الاقوامی اداروں نے مدد دی اور اس میں اسلامک ریلیف سر فہرست ہے۔ اسلامک ریلیف اس وقت مختلف طریقوں سے سیلاب متاثرین اور دیگر ضرورت مندوں کی مدد کر رہا ہے، اور اب تک 35 ملین پاؤنڈز ایمرجنسی ریلیف پروگرام کے تحت 15 لاکھ لوگوں کی مدد کی جا چکی ہے اور 5000 گھروں کی تعمیر بھی مکمل کر لی ہے۔ بالکل جی، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک ریلیف کے کنٹری ڈائریکٹر آصف علی شرازی صاحب۔ السلام علیکم آصف صاحب، کیا وعلیکم السلام جی، ٹھیک آصف صاحب اسلامک ریلیف کے بارے میں بتائے گا کہ اب تک کتنے سیلاب متاثرین کو مدد فراہم کر چکا ہے، کس طرح سے ان کو ہیلپ آؤٹ کر چکا ہے؟ جی، اسلامک ریلیف نے اپنا فلڈ رسپانس پچھلے سال اگست میں شروع کیا تھا، اور ہم نے بلوچستان سے سٹارٹ کیا، اس کے بعد ساؤدرن سندھ، ساؤدرن کے پی کے۔ تو اس وقت تک تقریباً جو ہے وہ ایمرجنسی ریلیف اور جو ریکوری ہے اس میں، جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا، 1.5 ملین یا 15 لاکھ لوگوں تک ہم نے مختلف قسم کی جو ہیں وہ سہولیات پہنچائی ہیں۔ جیسے جب ایمرجنسی آتی ہے تو جو فوری ضرورتیں ہوتی ہیں، جس کے اندر شیلٹر، ٹینٹ کی فارم میں صاف پینے کا پانی چاہیے ہوتا ہے، فوڈ چاہیے ہوتی ہے، اسی طرح ہائیجین کٹس چاہیے ہوتی ہیں، کچھ نان فوڈ آئٹمز ہوتے ہیں، اس کے اندر کام کیا۔ لیکن مطلب رسپانس کیا یہ ایک فیز ہوتا ہے، اس کے بعد بحالی یا ریکوری کا فیز جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو تقریباً 6 مہینے بعد ہم نے ریکوری کے فیز کے اندر فل فلیج جو ہے وہ آگے، جس کے اندر جو گھر تباہ ہوئے، تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ گھر جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں، ان کی بحالی، ان کی ریکنسٹرکشن جو ہے وہ اس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں۔ 5000 بلوچستان میں گھر جو ہے بن گئے، اسی طرح سندھ میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، بلوچستان اور کے پی کے میں مزید ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو ان کے ذرائع روزگار چلے گئے ان کی بحالی، اسی طرح جو کمیونٹی پبلک انفراسٹرکچر کی سکیمز ہوتی ہیں، جیسے اریگیشن چینلز ہوتے ہیں، چھوٹی روڈز ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں، تو ان ساری چیزوں میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ اور کس طرح سے کسی علاقے کا انتخاب ہوا کہ ہمیں یہاں پہنچنا ہے، یہاں پہ ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن کا کام کرنا ہے، یا کہ گورنمنٹ کے اداروں کے تعاون کے ساتھ چلتا رہا کام؟ دیکھیں، اس میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ آف کورس کوارڈینیشن ہوتی ہے سارے سٹیک ہولڈر کے ساتھ، اور گورنمنٹ لیڈ ہے اس کے اندر رسپانس میں، کیونکہ ان کی پرائمری رسپانسبلٹی، ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں کرائٹیریا تو بڑا ایک لحاظ سے یہ آسان تھا کہ کس علاقے میں سیلاب آیا، کہاں تباہی ہوئی ہے، تو سب لوگ وہیں پہ کام کر رہے تھے۔ تو ہم نے جو اپروچ رکھی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ ہم نے رسپانس کیا ہے وہیں ہم نے کنٹینیو کیا ہے ریکوری کو۔ جو ایک لاسٹ ایئر اپروچ آئی تھی کہ اس کی بحالی کیسے کرنی ہے، اس کو 4RF اپروچ کہتے ہیں، یعنی ریلیف، ریکوری، ریہیبلیٹیشن، ریکوری، ریہیبلیٹیشن، ریکنسٹرکشن اور ریزیلینس۔ تو یہ 4RF ایک فریم ورک ہے جس کے اندر ہم بھی کام کر رہے ہیں، اور انٹیگریٹڈ ریکوری کی ایفرٹس کر رہے ہیں تاکہ لوگ اپنی جو پرانی جو ان کی صورتحال تھی پری فلڈ، اس میں واپس جا سکیں۔ کن کن علاقوں میں بھی گھر آپ نے بنا دیے ہیں اور لوگوں کو ہینڈ اوور کر دیے ہیں؟ اور وہ گھر بھی ایسے کہ اگر خدا نہ خاصا سیلاب آئے تو وہ متاثر نہیں ہوں گے؟ جی، مینلی ہم نے بلوچستان میں 5000 کے قریب گھر بنائے ہیں، سندھ کے ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے وہ ہم گھر بنا رہے ہیں، اور جب بھی یہ بناتے ہیں، ہم ریکنسٹرکشن کرتے ہیں، تو ہم جس چیز کا خیال رکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں DRR یا ریزیلینس اس کا کمپوننٹ ہو، یعنی کہ اگلا جو سیلاب آئے تو اس میں وہ چیزیں متاثر نہ ہوں۔ ہمیں یاد ہے ابھی اس سیلاب کے دوران ہماری ٹیم جو ہے وہ پہنچی ایک علاقہ ہے صوبت پور بلوچستان کا، بہت متاثر ہوا۔ جی، بہت متاثر ہوا۔ تو اس میں جب اسیسمنٹ کی اور دیکھا تو کچھ گھر ایسے تھے جو اسلامک ریلیف نے 2010 میں بنائے تھے، ارد گرد ساری چیزیں تباہ ہو گئی تھیں، لیکن وہ گھر ہائٹ پہ تھے اور وہ گھر وہاں موجود تھے۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ جو ہمیں ہمارے ڈونرز جو ہیں وہ دیتے ہیں ریسورسز لوگوں کے لیے، اس کا بہترین طریقے سے استعمال ہو اور اس کو ریزیلینٹ بھی بنایا جائے۔ تھوڑے سے پیسے زیادہ لگ جاتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگلی جو آفات ہیں یا ڈیزاسٹرز ہیں ان سے وہ چیزیں جو ہیں وہ محفوظ رہتی ہیں۔ تقریباً ایک گھر پہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اتنا زبردست ہے کہ سب کچھ ارد گرد کا تباہ ہو گیا، وہ گھر اپنی جگہ پہ رہا، تقریباً کتنا خرچہ آتا ہے ایک گھر کے اوپر؟ جی، جو منیمم ہے وہ 3 سے 5 لاکھ روپے کے اوپر کے قریب خرچہ آتا ہے۔ اور اس کا کیا انفراسٹرکچر ہوتا ہے، کون سا مٹیریل استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں، میٹیریل کی چوائس تھوڑی سی جو ہے نا وہ لوگوں کو دی جاتی ہے ڈیپینڈنگ اپون دا ویدر۔ مثلا بلوچستان بہت گرم ہے، وہاں کچھ علاقے جیسے نوشکی اور یہ ساری جگہ جہاں سیلاب آئے وہ بہت گرم ہے۔ سندھ میں جو ہے کچھ جگہیں ہیں جہاں پہ یہ دادو، کمبر، شداد کوٹ، جہاں پہ 50 تک ٹمپریچر جاتا ہے،
تو موسم کے حساب سے میٹیریل کا کیا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ باقی ان کا کلچرل کیا جو ہیں وہ چیزیں ہیں, کس چیز میں وہ کمفرٹیبل ہے, کیونکہ ہمیں تو یہاں بیٹھ کے لگتا ہے کہ ہم شاید مکان بنا رہے ہیں نا, ایک اینٹوں کا اور ایک لینٹر کا تصور آتا ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے وہ گھر ہوتا ہے, شیلٹر ہوتا ہے, شیلٹر ہوتا ہے, گھر ہوتا ہے ایکچولی نا. تو اس میں ان کی چوائس بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ ہم بیسک پرنسپلز اور بیسک جو میٹیریل ہے اس کو وہ کرتے ہیں, باقی ان کو بھی چوائس جو ہے وہ دیتے ہیں. ایک جملہ جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم گھر بنا رہے ہیں, جیسے سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم لاکھوں گھر بنائیں گے, آپ کے تعاون سے بن رہے ہیں وہ؟ نہیں جی, سندھ گورنمنٹ کے پاس اپنی فنڈنگ ہے ورلڈ بینک کی, جس میں وہ کوئی آپ لوگ سیپریٹلی کام کر رہے ہیں؟ جی سیپریٹلی کام کر رہے ہیں, لیکن کوارڈینیشن ہے, مطلب ہم ڈپلیکیٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کی لیڈ ہے گورنمنٹ کی جو ہے وہ. بالکل ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے آپ, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے جب پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں, سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا ذکر کر رہے ہیں, ایسے میں بہت سے ادارے جس میں آج ہم نے اسلامک ریلیف کا ذکر کیا.